مرتبہ علم کہرا سب ہنر اوپر ہے یہ آلہ، کہ علم سے تو رب پہچانا جینے اپنا دل اجالا، اور ہنر کمائی سب فنا ہوئے پہچان خدا کی رہوے باقی، یہ سنو سمجھو یادج رکھو یہ فرمائے کوثر ساقی۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، مولا علی مدد۔ ہم امام کے مبارک نام سے ایک بار پھر اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم السنی حاضر امام، حاضر امام، حاضر امام۔ یا مولا مہربان توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا۔ یا مولا تیرا مبارک نام جب ہم اپنی زبان پر، اپنے دل و دماغ پر لاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے مولا۔ تیرے ہی مبارک نام سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں مولا۔ آج ہم کلام امام مبین فرمان نمبر 10 سے اس سیشن کا آغاز کریں گے، جو ہمارے پیارے حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمان فرمائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی راجا یا پھر بڑا انگریز یا ہندو ہو، جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو بہت سمجھداری سے اچھے خیالات کے ساتھ جاتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کر چلتا ہے اور جھک کر بات کرتا ہے، تاکہ اس کو اور اپنے آپ کو اچھا لگے، اس طرح چلتا اور بات کرتا ہے۔ آج کے اس فرمان میں ہم امام کے اس داخلے سے ایک بہت ہی عاجزانہ سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب ہمارے پیروں نے، گنان نے ہم کو بتایا، سمجھایا اور علم دیا کہ جارے تمہیں کائی نہیں تھا شو، پیارے سروے خوش تھا سو۔ جب ہم اپنے آپ کو مومن کے قدموں کی نیچے کی مٹی قرار دیتے ہیں، تب جا کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ امام ہمیں اس وقت اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھاتا ہے جب ہم زمین پر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو غرور کرتا ہے اس کی مثال امام نے دی کہ وہ درخت جو ہوا کے سامنے غرور کرتا ہے تو ہوا، پون اس کو اڑا کر اس کو توڑ
دیتی ہے، لیکن جو درخت جھکنا جانتا ہے وہ ہوا کو راستہ دے کر آگے نکل جانے کے لیے جھکتا ہے اور ہوا اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس مثال کو یاد رکھیں تاکہ ہم فنا ہونے کے لیے جو ہمیں شرائط سمجھائی گئی ہے، اور ابھی ہم کچھ اور شرائط کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے فنا ہونے کا ایک پروسیس ہے، ایک جرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں فرمان کو۔ مولا فرماتے ہیں تاکہ اس کو اور اپنے آپ کو اچھا لگے اس طرح چلتا اور بات کرتا ہے جب وہ کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسی میں ہی اپنا دھیان رکھتا ہے۔ تو دوسرا پرنسپل کیا آیا سامنے؟ پہلا تھا عاجزی، دوسرا دھیان لگانا، اور دل میں ایسی سوچ کے ساتھ دھیان کر کے جاتا ہے کہ میں ایک دل ہو کر جاؤں اور نظر بھی اس کی باتوں میں اس کے سامنے ہو۔ تیسری شرط کیا رکھی؟ توجہ، ایک دھیان لگانا اور ایک اس کی طرف نظر رکھنا، یعنی کہ توجہ کرنا۔ یعنی کہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے، ہم سن تو رہے ہوتے ہیں دھیان سے، لیکن ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، اور اسپیشلی آج کے زمانے میں ہماری نظریں ہمارے فون اور ہمارے ڈیوائسز کے اوپر ہوتی ہے، یا ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو یہ ادراک دیتے ہیں کہ اس کی بات میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ تیسری شرط تھی کہ اس کی نظریں بھی اس کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ توجہ بھی اس کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، آگے مولا فرماتے ہیں یعنی وہ ایسا نہ سمجھے کہ یہ میری باتوں میں دھیان نہیں دیتا، اس لیے نظر بھی اس کے سامنے رکھتا ہے، اس طرح ہوشیاری سے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا چوتھی شرط کہ وہ ہوشیاری سے جاتا ہے، یعنی کہ انگلش میں اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں۔ مائنڈ فلنس کہ وہ ذرا بھی غفلت کے بغیر ہوشیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ انگلش میں اگنورنٹ کو چھوڑ کر مائنڈ فلنس کے ساتھ جاتا ہے۔ اچھا، اور وہ جو بات کرتا ہے اسی میں ہی دھیان ہوتا ہے۔ پانچویں شرط، کبھی کبھار ہم جمع کرنے میں ہوتے ہیں، کبھی ہم اس فرمان کی کلاس میں ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کان اور ہماری آنکھیں ضرور سامنے ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، یا ہمارے وچار کسی اور کام کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی میں ہی دھیان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا دھیان اس کی باتوں سے ہٹ جائے اور اس کو برا لگے۔ تو یہاں پر امام نے ہمیں 5 ریکوائرمنٹ، شرائط سمجھ دی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ امام ہم کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا یہ واقعاً کوئی راجا کی، اور ہم کبھی کسی راجا کے دربار میں نہیں جانے والے ہیں، ہم غریبوں اور ناچیزوں کو کون بلانے والا ہے کسی راجا کے دربار میں؟ لیکن اس فرمان میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہدایت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ آگے مولا کچھ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ مثال
مثالیں اور شرائط بیان فرمائی۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اب راجا کی بات چھوڑ دو، لیکن جب راجا کے پاس اس طرح سے جاتے ہو تو رانی کے پاس کس طرح جانا چاہیے، اس کے بارے میں تم خود سوچو۔ اب تم خیال کرو کہ جب دنیا کے لوگوں کے پاس ایسی طرح سے جاتے ہو تو خدا جو سب سے بڑا ہے اس کے پاس کس طرح جانا چاہیے۔ جو کوئی عبادت بندگی کے وقت آتا ہے یعنی خدا کے پاس جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مقصد کیا تھا یہ اوپر مثالوں کا؟ خداوند تعالیٰ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اگر اوپر بیان کی گئی 5 شرائط پر عمل کرتے ہیں، سمجھداری، جھک کر ہیومینٹی کے ساتھ، پھر اس کی طرف دھیان دینا، اس کی طرف نظر رکھنا اور ہوشیاری سے اس کی باتوں کو سننا۔ اب یہاں پر اس مثال، اس شرائط کا مولا ہمیں جس بتاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، یعنی کہ خدا کے پاس جاتا ہے، ایسا ہو تو خدا اپنے بندوں اور کل خلقت کو دیکھتا ہے، لیکن انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے سامنے پردہ ہے۔ جب سامنے پردہ ہو تو کس طرح خود دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر مولا ہمیں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ دنیا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا کے کسی راجا کے پاس جاتے ہیں تو آپ مائنڈفل ہوتے ہیں، آپ کیئرفل ہوتے ہیں، آپ ہوشیار ہوتے ہیں، آپ دھیان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی نظروں کو ملاتے ہیں۔ لیکن جب آپ عبادت میں خدا تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں اس وقت آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں پردے کی وجہ سے۔ اب ہم یہ کام کس طرح سے کریں؟ یہ کام جو اوپر بیان کیا گیا وہ کس طرح سے کریں؟ تو دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں آگے۔ جب وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تب اس کا خیال خدا کی طرف نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ خدا کو نہیں دیکھتا، اس لیے اس کا دھیان خدا کی طرف نہیں رہ سکتا۔ لیکن دھیان رکھو کہ جب تم خدا کی بندگی کرتے ہو تب تم اس بندگی کے وقت خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہو۔ یہاں پر 1 منٹ ہماری سمجھ کے لیے یا دہانی کے لیے، جب ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں یا جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں یا اس وقت ہم اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر ہم اس بات کا اندازہ ہے، سمجھ ہے کہ یہاں پر کوئی علم کی بات، امام کے فرمان کی بات، امام کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی پوری توجہ کہاں ہوگی؟ آواز کے اوپر ہوگی، آواز کے اوپر ہوگی، تاکہ کوئی بھی الفاظ مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ اسی طرح سے جب آپ عبادت میں اسم اعظم کے ذریعے یا دعاؤں کے ذریعے یا تسبیحات میں گریہ وزاری کے ذریعے جب آپ خداوند تعالیٰ سے، امام سے بات چیت کرتے ہیں
امام آپ کی باتوں پر ہوشیاری سے، توجہ سے دھیان لگا کر دیکھتا ہے آپ کی طرف. اور اگر آپ کو یقین ہے، ایمان ہے کہ امام آپ کو دیکھ رہا ہے، امام آپ کو سن رہا ہے، امام کی توجہ آپ پر ہے. ایک منٹ کے لیے آئے، ہم دربار کا تصور کریں. جب امام ہمارے سامنے سے واک کر کے اسٹیج کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اگر امام کی توجہ، امام کی نظر کرم ہم غریبوں پر پڑ جائے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، ہم کتنے ہوشیار ہو کر ہاتھ چھوڑ کر صلوات پڑھتے ہوئے امام کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں کہ یہ مولا کاش تیری نظر کرم ہم غریبوں پر پڑ جائے تو ہماری زندگی اس دنیا میں بھی اور ہماری روحانی زندگی اس دنیا میں بھی سنور جائے. کیا اس یقین کے ساتھ ہم عبادت میں، ہم جماعت خانے میں، ہم تسبیحات کے دوران، دعا کے دوران، قرآن کے دوران، فرمان کے دوران دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کو یقین ہے کہ جب ہم جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زندہ، تو امام زندہ حاضر و موجود بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا اس فرمان کے اندر کتنی زیادہ مولا نے ہماری توجہ کھینچی ہے کہ آپ یقین رکھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے اس کا دھیان خدا کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ تم اس بندگی کے وقت خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہو. ظاہر میں تم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن باتیں تو تم خدا کے ساتھ کرتے ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کے حضور میں جو جائے تب بہت خوشحال اور خوش ہو کر جائے، ہیپی ہو کر. اس طرح کے خدا اس پر راضی ہو. آمین. اس طرح سے خوش ہو کر جائے. جب گھر سے نکلے تب خدا کا خوف رکھ کر راستے میں چلے. اب یہاں پر ناچیز آپ کو ایک بات سوال کے طور پر پوچھنا چاہیں گا. خدا جو ہمارا دوست، ہمارا محبوب، ہمارا پروردگار، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو پھر خدا کا خوف کس بات کا؟ کیوں ہم ڈریں گے اپنے روحانی ماں باپ سے؟ یہ کون سا خوف ہے جس کی طرف امام نے ہماری توجہ دلائی؟ پتہ یہ کون سا خوف ہے؟ کہ کہیں ہم ایسی کوئی حرکت نہ کر دیں کہ ہمارا مولا، ہمارا معشوق، ہمارا دوست، ہمارا راجا، ہمارے پالنے والا، ہمارا خالق ہم سے ناراض ہو جائے. اس بات کا خوف. ورنہ وہ تو بہت ہی رحمان و رحیم ہے، ہمارا دوست، ہمارا محبوب ہے. وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا ہم اس سے پیار نہیں کر سکتے. تو اس سے کس بات کا ڈر؟ ہاں، کہیں اس سے دوری نہ ہو جائے ناراضگی کی وجہ سے. اس بات کا ڈر. دوبارہ اس لائن پر آتے ہیں. اس طرح کے خدا اس پر راضی ہو، اس طرح سے خوش ہو کر جائے، جب گھر سے نکلے تب خدا کا خوف رکھ کر راستے میں چلے. نہ
دھو کر پاک پاکیزہ ہو کر صاف ہو کر اس طرح جائے کہ جس سے خدا اس کے اوپر راضی ہو۔ اب یہاں پر نانا دھونا اور پاکیزگی، کپڑا دھوے سو کیا ہوا، دل دھوے سو پاوے۔ اگر آپ نہ دھو کر لیکن گندے خیالات کے ساتھ جماعت کرنے جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، تو کیا مولا آپ سے خوش ہوگا کیونکہ آپ نہاتے آئے ہیں؟ نہیں، یہاں پر اپنی روح اور اپنے خیالات کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا دل دنیا سے پاک، آپ کے خیالات پاک، آپ کی توجہ پاک، آپ کی نیت پاک۔ اس طرح سے نہا دھو کر پاک ہو کر آپ اس کے پاس جائیں۔ جس سے خدا اس کے پر راضی ہو۔ اب تم خیال کرو کہ جب تم دنیا کے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہو تو کتنے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس کس طرح جانا چاہیے، یعنی کہ یہ مثال ہے۔ کس طرح کے کپڑے پہن کر جانا چاہیے؟ اچھے کپڑے پر نہیں کہ زردی یعنی کہ سونے چاندی کا بناؤ سنگار ہو۔ یہ بناؤ سنگار تو عورتوں کا ہے، یہ دعا کے وقت پہننا ٹھیک نہیں۔ دعا کے وقت سونے چاندی کی انگوٹھی پہن کر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ اس میں خدا خوش نہیں ہے۔ خدا کی بندگی کرتے وقت کپڑے سادہ، صاف اور پاک ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اگر فینسی زری دار کپڑے، بڑی بڑی ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں، ہمارا دھیان ہمارے کپڑوں پر ہوگا، اور ہمارا دھیان تو ٹھیک ہے، ہمارے قریب کے لوگوں کا بھی دھیان آپ کے چمکدار کپڑوں اور بڑی بڑی جویلری انگوٹھیوں پر ہوگا۔ آپ خود تو گنہگار ہو گئے، قریب بھی لوگوں کو گنہگار کر دیا۔ نہیں، سادگی ہمارا لباس ہے، سادگی ہمارا لباس ہے۔ جماعت کرنا فیشن شو نہیں ہے، جماعت کرنا دکھاوے کی جگہ نہیں ہے۔ امام نہیں فرماتے ہیں اور ناچیز بھی آپ کو نہیں کہتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنے، لیکن اس کی جگہ دوسری ہے۔ جماعت کرنا نہیں، جماعت کرنا سادگی کی جگہ ہے۔ جب آپ فیشن کر کے جاتے ہیں، آپ کا دھیان کپڑوں پر اور آپ کے قریب جماعت کا دھیان بھی آپ کے کپڑوں پر ہوتا ہے۔ ایسا کام نہ کریں آپ۔ آگے مولا فرماتے ہیں کیونکہ اس میں خدا خوش نہیں ہے۔ ہم جماعت کرنے کس لیے گئے تھے؟ امام کی رضامندی کے لیے گئے تھے، امام کی خوش نوازی حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، امام کے کھانا بدان اور بلیسنگ کے لیے ہم گئے تھے جماعت کرنے۔ لیکن ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے امام آپ سے ناراض ہو۔ خدا کی بندگی کرتے وقت کپڑے سادہ، صاف اور پاک پہننے چاہیے۔ صاف کپڑے پہننے کے متعلق تم نے فرمان سنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف کپڑے ہی پاک پہنے ہیں، یہ تو ظاہری پاکیزگی ہوئی، لیکن باطن میں بھی پاکیزگی رکھنا اور برائی کو نکال دینا۔ ایک دوسرے کے دل سے کینہ نکال دو اور پاک ہو کر آؤ، جس کا بیان ہم نے پہلے اوپر کر دیا۔ مجھے لگتا ہے اس سے آگے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انسان جو بھی خدا کے گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑی امید رکھنی چاہیے
یعنی کہ خدا رحیم اور رحیمی ہے، وہ اپنے گناہ معاف کرے گا، اس لیے وہ جو خدا سے گناہ کرتا ہے اس کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ تو معاف کر دے، خدا رحیم اور رحیمی ہے۔ آپ جب مخی صاحب کے سامنے یا پرائیویٹلی گھر کے اندر ہاتھ جوڑ کر امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کے الفاظ، آپ کا خیال دھیان پاک ہے، تو مولا آپ کے معافی کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی توجہ دی، مولا جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو مولا ایک الفاظ یوز کرتے ہیں، برائے مہربانی اس پر توجہ دیں آپ، اور انگلش بولنے والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ناچیز اردو اور گجراتی میں سمجھانے کے لیے کوشش کرے گا۔ انگلش میں مولا فرماتے ہیں I forgive your sin, I give my blessing۔ forgive past tense ہے، give past tense ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے تو آپ کے گناہ پہلے سے ہی معاف کر دیے ہیں، اور میں نے آپ کی طرف پہلے سے ہی اپنی دعا آشیش بھیج دی ہے۔ I gave not give، I gave، آپ نوٹ کرنا کبھی، I gave my blessing to you، my کھانا بدان to you، I forgave your sin۔ جب ہم نیت کرتے ہیں اسی وقت، بلکہ اس سے پہلے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پلک جھپکنے میں، یعنی کہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے، ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں مولا ہماری نیت کو پڑھتا ہے اور ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم دعا کی لائن میں کھڑے ہوئے باتیں کرتے ہیں اور نیت ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی گناہ ہے جس کی ہم ابھی معافی مانگنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ بات چیت اور لوگوں سے دوسری باتوں کے اندر الجھنے میں ہے، تو پھر یہ نیت بھی نہیں ہے، تو پھر معافی کس طرح سے؟ تمہیں سمجھا نا کہ آپ نے نیت کروا سی پہلے مولا کہ جی میں تمہارا گناہ معاف کہہ رہا، اپنا بولوا سی پہلے کہ تمہارا گناہ معاف، تمہارا توبہ سی پہلے مولا کہ تمہارا گناہ معاف۔ اتلو رحمان رحیم છે مولا، ખાલી બસ આપણી સાચી નિયતની જરૂરત છે۔ મારા ભાઈ બહેનો، મારા વડીલો، સાચી નિયત، توجہ، ધ્યાનની જરૂરત છે બસ۔ એટલે કે મોલા આપણા દિલનો હાલ જાણે છે। આપણે પોતે ઘણી દફા ભૂલી જાય છે ને બસ સુખી સુખી માફી માંગતા હોય છે, ધ્યાન નથી હોતું, નિયત નથી હોતી, વાતોમાં બીજી ખ્યાલાતમાં આપણી માફી ચાલતી હોય છે, મોઢામાં આપણા બીજું કાંઈ હોય છે, દિલ ને ખ્યાલમાં બીજું કાંઈ। હવે આગળ مولا فرماتے انسان جو بھی خدا کے گناہ کرتا ہے اس کو بڑی امید رکھنی چاہیے، یعنی کہ خدا رحم اور رحیمی ہے، وہ اپنے گناہ معاف کرے گا، اس لیے وہ جو خدا کے گناہ کرتا ہے اس میں اس کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ معاف کر دے، خدا رحم رحیمی ہے۔ کسی مومن کا گناہ کرنا یعنی کسی مومن کے لیے کینہ رکھنا، یا کسی کا مال لے لینا، یا کسی کی عورت پر بد نظری کرنا، ہمیں ان کے لیے بہت ڈر ہے۔ اس لیے تم اپنی باتوں سے پاک رہنا، کیونکہ یہ پرایا یعنی کہ دوسروں کا حق ہے،
ایسے گناہ خدا معاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک سوال آ گیا کہ اگر ہم نے امام کے گناہ کیے ہیں تو وہ معاف کر دے گا، کسی مومن کے گناہ کیے ہیں تو خدا معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ تو بڑی مسئلے کی بات ہو گئی۔ پہلے مولا فرماتا ہے کہ خدا بڑا رحم رحیمی ہے، تو مولا کی رحمت کو کیا ہوا بھائی؟ مولا جو رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر مولا ہم کو وہ سمجھا رہے ہیں، اور وہ کیا کہ کوشش کریں کہ کسی دین بھائی کا گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ خداوند تعالیٰ کے گناہ سے بڑا ہے۔ کیونکہ آپ نے جب کسی دین بھائی کا دل دکھایا یا اس کے پیچھے سے گیلا غیبت کی، تو خدا بولتے ہیں میرے کو یہ زیادہ ناپسند ہے، میرے گناہ سے زیادہ مجھے وہ گناہ ناپسند ہے جو تم آپس میں دین بھائی کے لیے کرتے ہو۔ یہاں پر ایک کمپیریزن، ایک محاورہ کرنے کے لیے ہم کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم اکثر بے دھیانی میں، ناسمجھی میں ایک دوسرے کا گناہ کر ڈالتے ہیں۔ بی کیئرفل آف دیٹ۔ مولا ہمیں یہ سمجھا دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس میں بہت ڈر ہے۔ خدا اگر پرائے حق کے گناہ معاف کرے تو وہ رحم اور رحمی نہیں کہلائے، ظالم کہلائے۔ اس لیے ایسے گناہ خدا معاف نہیں کرتا۔ لیکن جس شخص کے گناہ کیے ہیں وہ انسان معاف کرے تب خدا معاف کرتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کسی کے گناہ کریں، کسی کی گلا غیبت ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، اب آپ کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنی بڑائی ہے کہ آپ اس کے پاس ڈائریکٹلی جا کر گناہوں کی معافی مانگیں۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ہم کو سمجھانا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سمجھ کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ چلو ہم گنہگار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم نے کسی کا گناہ کر لیا۔ اب وہ شخص کسی اور ملک میں رہتا ہے جس سے ڈائریکٹلی ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، یا خدا نہ خاصہ وہ شخص گزر چکا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اب خدا ہم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آپ کی نیت سچی ہے اور آپ مفتی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اس گناہ کو سوچ کر، یاد کر کے، اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں کہ آئندہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مفتی صاحب آپ کی سفارش کرتے ہیں امام زمان کے پاس۔ جب وہ سفارش کرتے ہیں تب جا کر آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا تھی؟ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ شرط تھی۔ آگے چلیں۔ کسی بھی انسان کے پیچھے سے گلا غیبت کی ہو یا دل میں دشمنی رکھی ہو تو کسی بھی بہانے سے معاف کروا لینا اور کہنا کہ مجھے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس لیے تم مجھے معاف کرنا، اس طرح کر کے اس سے معاف کروا لو۔ اب ایک اور سوال، کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی بہن کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں کہ پلیز مجھے آپ معاف کر دیں، وہ پتہ ہے میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ کو پتا ہے ایسا ہوتا ہے،
کہ آپ کسی دوست کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی جماعتی ممبر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی اس فلاں دن میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، پلیز مجھے معاف کر دو آپ. اور وہ دوست کہتا ہے جاؤ، کبھی بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم جو بھی کر لو، اپنا ناک گسر لو، زمین پر میرا پاؤں چوم لو، تو بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. یاد رکھیں، آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے اپنا کام کر لیا. آپ کی نیت اگر سچی ہے تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت سچی تھی، آپ نے عمل کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، انشاءاللہ خداوند تعالی امام زمان آپ کو معاف فرمائے گا. نا امیدی نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے طریقے میں نا امیدی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ہمیشہ امام کو رحمان اور رحیم پائیں گے. آگے چلیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تم 3 وقت دعا پڑھتے ہو، اس میں 3 مرتبہ پنجہ شادی دار کا دیتے ہو، اس کا کچھ مطلب سمجھتے ہو یا صرف ایسے ہی پنجہ دیتے ہو؟ تم پنجہ دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کینہ نہیں کروں گا، نہیں رکھوں گا. ہم ایک دل ہو گئے ہیں، ہمارا دل صاف ہو گیا ہے اور ہم پنجے بائے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں کینہ نہیں رکھنا چاہیے. اس وقت جب تم پنجہ لو کہ کینہ نہیں رکھیں گے اور پیچھے سے کینہ رکھو تو کتنا گناہ ہوگا. یعنی کہ آپ نے پہلے جس طرح سے بات ہوئی کہ ایک مرتبہ معافی مانگ لی، آئندہ نہیں کریں گے. پھر آپ نے جماعت کرنے میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر دعا پڑھی جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ دشمنی کی نہ تھا، لیکن جب آپ نے دعا پڑھ کے اس کو شاہ کا دیدار کا پنجہ دیا تو بس اس وقت سے آپ یہ کام چھوڑ دیں، یعنی کہ آئندہ نہیں کریں گے. ریمبر کہ جو شرط تھی کہ گناہوں کی معافی کے بعد آپ وہ کام نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ وہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ کرتے ہیں تو پہلا گناہ جس کی آپ نے معافی مانگی تھی اور ابھی جو آپ نے گناہ کیا دگنا گناہ ہوگا. اس کا خیال کریں. انشاءاللہ آج تم نے یہ فرمان سنا ہے، اب اس سے گناہ دوبارہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے پاس سے معافی کروا لو گے تو تمہیں خدا مرتبہ ولی جگہ عنایت کرے گا. تو تمہیں خدا مرتبے والی جگہ عنایت کرے گا. واپس ایک انڈر لائن ورڈ، یہ کون سا مرتبے والا جگہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس فرمان کو پڑھتے ہوئے کہ ایک مرتبے والی جگہ عنایت کرے گا؟ کون سا مرتبہ؟ کیونکہ ہمارے دین کے اندر حدود دین کے 12 کتنے؟ 1 2 3 نہیں، 12 مرتبے ہیں، 12 درجات ہیں، جس کے لیے مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ علم والی روح درجہ و درجہ اوپر جاتی ہے. یہ درجہ، یہ مرتبہ، یعنی کہ مستجیب سے معذور، معذور سے دائی، دائی سے حجت و پیر، پیر سے نورانی فیملی، امام، استاد علی، ناطق محمد، نفس کل اور اپنے کل کے درجات تک وہ بلند کر سکتا ہے. خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رافع درجات، کہ میں تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہوں. کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ تم کو مستجیب سے معذور بنائے گا، کہ معذور سے دائی، کہ دائی سے پیر، کہ امام یا اساس یا ناطق یا نفس کل یا اکل کل. کوئی لمٹ نہیں بتائی، کہا میں تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہوں.
آپ کوشش کریں خداوند تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا. آمین. انشاءاللہ آج تم نے یہ فرمان سنا ہے، اب ایسے گناہ دوبارہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے پاس سے معافی کر لو گے تو خدا تمہیں مرتبے والی جگہ عنایت کرے گا. پوری زندگی تک اگر کسی نے سرکار یعنی امام کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہو، اس گناہ سے زیادہ اگر کسی مومن کا ایک پیسہ بھی کھایا تو یہ بڑا گناہ ہے. آپ نے دیکھا امام کو آپ کے پیسے کی فکر نہیں ہے، آپ نے دیے آپ کی روح کا فائدہ، آپ نے نہیں دیے وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن کسی اور کا پیسہ نہیں کھانا چاہیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. خدا کا پیسہ ہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ خدا رحم و رحیمی ہے تو وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کو آپ کے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک مومن کا پیسہ لیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مومن آپ کو معاف نہیں کرے، اور مومن ہو سکتا ہے آپ کو معاف نہ کرے. کتنی توجہ سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کا یہ فرمان ہے. یہ پورے فرمان کا جو نچوڑ تھا کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں کھانا، کیونکہ اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرتا ہے، خدا کو آپ نے امام کو آپ نے پیسہ نہیں دیا، مال واجبہ نہیں دیا، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا. لیکن کسی مومن کا پیسہ کھا لیا اور اس نے آپ کو معاف نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان رحمی نہیں ہے. مولا فرماتا ہے امام تو رحم و رحمی ہے لیکن انسان نہیں، تو کبھی کبھار وہ معاف نہیں کرتا. آج ہم کوشش کریں، ایک فیصلہ کریں اپنے دل کے اندر، ہم امام کی ایک عادت کو، ایک ایٹریبیوشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آج اپنے اندر پالتے ہیں. وہ پتہ کیا؟ اگر ہمارا مولا رحم و رحیمی ہے تو کیا ہمارے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے رحم نہیں ہے؟ کیا ہم اس رحم کو اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم اسی وقت اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں اور امام کے حضور میں یہ بات بھیجیں مہمانی کے طور پر کہ یا مولا، اگر کسی میرے دین بھائی نے، میری فیملی نے، میرے دوست نے، میرے چاہنے والوں نے اگر میری گلہ غیبت کی تو اس کو معاف کر دے. بھلے وہ میرے پاس معافی مانگنے نہیں آیا ہے تو اس کو معاف کر دے. یا مولا، اگر کسی نے انجانے نہ انجانے میں میرا کوئی پیسہ کھا لیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، مولا تو بھی اس کو معاف کر دے. یا مولا، اگر کسی بھی شخص سے، انسان سے، میرا دوست جانے انجانے میں اس کی طرف سے مجھے تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے. آپ سوچیں امام آپ سے کتنا خوش ہوگا کہ آپ نے اس شخص کی معافی مانگنے سے قبل اور اس کے معافی مانگنے کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور آپ نے امام سے بھی درخواست کر دی کہ آپ اس کو معاف کر دیں. یہ کام آپ اسی وقت کر لیں، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ، اس پل ہے اس پل نہیں. کیوں نہ ہم امام کی خوشنودی کے لیے، رضامندی کے لیے، امام کی دعا آشیش کے لیے، امام کی نظر میں اچھا مومن بننے کے لیے، تاکہ امام آپ سے خوش ہو جائے، آپ یہ کام اسی وقت کر لیں.
एक सेकंड का भी इंतजार ना करें, ये काम इसी वक्त करें अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी जमात के लिए। कोई भी शख्स है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या दुकान के ऊपर ग्राहक हो आपका, या आपका लैंडलॉर्ड हो या आपका बारूद हो, कोई भी हो, सबके लिए इमाम के हुजूर में दरखास्त कर दें और तमाम को माफ कर दें, ताकि आपके अंदर इमाम की एक अच्छी आदत, माफ करने की आदत आ जाए। बहुत नवाजिश। तो यहाँ पर हम रोकते हैं, फिर कोई सवाल हो तो प्लीज आप नाचीफ के हुजूर में पेश करें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। बहुत नवाजिश। या अली मदद। मौला अली मदद। थैंक यू जी सर, शुक्र मौलाना। सबसे गुजारिश है अपन नेक्स्ट फ्राइडे को 11:30 को मिलेंगे। या अली मदद। या अली मदद। थैंक यू साहब। या अली मदद। मौला